बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सी खबरें हैं, लेकिन एक ख़बर ये है कि इमरान खान से मुलाकातें बंद। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप की धमकी, अमरीकी परचम नजर आतिश, ये भी एक बड़ी बात है। और भारतीय मुसाफिर तैयारा तबाह। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ दुबई के दौरे पे गए, लेकिन बड़े नाराज़ गए। क्यों नाराज़ थे, ये इसकी वजूहत बताता हूँ आपको। और पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार राशिद महमूद को अगवा कर लिया गया, उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करता हूँ। पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, इमरान खान से मुलाकातें बंद। आज जुमेरात का दिन था, मुलाकातें होनी थी। 6 अफराद का नाम भी दिए गए थे, लेकिन किसी एक से भी मुलाकात नहीं, बल्कि अडियाला जेल तक पहुँचने ही नहीं दिया गया किसी को। ये किस बात का रद्द अमल है? ये उस गैर जिम्मेदाराना बयान का रद्द अमल है जो कल गंडापुर साहब ने कहा था कि हम आएंगे और हम ठोकेंगे, हमारे हाथों में असला होगा और हम असला चलाएंगे भी। अगर हम पे गोली चलेगी तो हम भी गोली चलाएंगे। तो ये रियासत ने उसका रद्द अमल दे दिया कि लॉ फिर ए लॉ। क्यों कि तहरीक जो है वो इमरान खान की क़यादत में चलनी है। इमरान खान हैं अडियाला जेल में, तो अडियाला जेल से पैगामात कैसे आएंगे? तो ये वो सोर्स था जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करके गंडापुर ने बंद कर दिया। क्योंकि मामला तो यही था कि जो मुलाकात करने जाएंगे उनके ज़रिए पैगाम आएगा, और वो पैगाम देंगे अपना उमर अयूब खान को, और उमर अयूब खान आगे हिदायत देंगे इंतज़ामात के लिए सलमान अकरम राजा को। ये ट्राइका इस तरह बननी थी, लेकिन ये गैर जिम्मेदार, जो मैं कहता हूँ नादान दोस्तों का गलबा है, इर्द गिर्द उनके साथ हैं। और वो हमेशा यही, फैसल भाड़ा भी यही कहा करते थे कि सांप और बिच्छू इर्द गिर्द है, इमरान खान को जान नहीं छोड़ रहे। और इमरान खान जब तक जेल में, जब तक उनकी दुकानें सजी हुई हैं, जब वो जेल से बाहर निकलेंगे उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो बिल्कुल वो सही कहते हैं, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि बहुत से लोग जायज़ नाजायज़ तरीके से इमरान खान को बाहर आने नहीं देना चाहते। वो शो बिज़ी डू नथिंग वाले पे फार्मूले पे काम कर रहे हैं। मामला ये है, अब क्या है, ये सारा सिलसिला बंद हो गया। मुलाकातें यहाँ बंद हुई तो आगे भी बंद होगी, और जब तहरीक की बात होगी तो फिर मुलाकातें नहीं होगी तो कहाँ से पैगाम आएगा, कैसे आएगा? इसका मतलब है कि फिर इमरान खान साहब कुछ और चाहेंगे, अफवाहें कुछ और होंगी, ख़बरें कुछ और मिलेंगी, तो मामला गड़बड़ हो जाएंगे और इमरान खान के लिए कोई भी रिलीफ का रास्ता फिर नहीं निकल सकेगा। लिहाजा PTI को मुहतात अंदाज में खेलना चाहिए। एक और गंडापुर साहब ने काम किया था कि ये KPK से खबर आई थी कि जब उन्होंने कहा स्पीकर से कि इस्तीफ़ा दे दें। बजट सेशन वाली बात है, बजट होने वाला है, बजट तैयार है, और उन्होंने कह दिया स्पीकर से इस्तीफ़ा दे दें। स्पीकर ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया। उसने कहा जब तक इमरान खान से नहीं मिलूंगा इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। बाबर सवाती ने, और उनकी हिमायती भी है अलीमा खान साहब हैं, तो उन्होंने कहा नहीं दूंगा। तो अब बात ये निकली कि जब तक इमरान खान साहब बजट देखेंगे नहीं, पास नहीं करेंगे, टीम से मिलेंगे नहीं, जब तक बजट पेश नहीं होगा। लेकिन क्या किसी हुकूमत को ये वारा खाता है कि उसकी बजट ना पेश हो? जब बजट जिस हुकूमत का पेश नहीं होता वो नाकाम करार दी जाती है। लिहाजा जनाब, बजट आ रहा है, बजट की तैयारी कर ली, और बजट हो रहा है, बजट आ रहा है, और बजट पेश करने जा रहे हैं। वो सारी तैयारी मुकम्मल है। यानी ना सवाती ने इस्तीफ़ा दिया और ना ही बजट रुक सका, तो ये भी बातें ज़ीरो हो गई। अब अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि राशिद महमूद, अदाकार राशिद महमूद, सदारती अवार्ड याफ्ता सीनियर अदाकार, लेजेंड, जो कि एकेडमी की हैसियत रखते हैं, वो रहीम यार खां से आगे रुझान की तरफ गए, और वहाँ उन्हें डाकुओं ने, राजनों ने अगवा कर लिया। लेकिन अभी मेरी चंद लम्हे पहले उनसे गुफ्तगू हुई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। वो कहते हैं पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, DPO ने, DSP ने, सारे अफसरान ने, इंस्पेक्टर ने, पुलिस ने, कहते बहुत मुझसे प्यार किया, और उन्हीं ने सब मुल्ज़मान भी पकड़ लिए
اور تمام چیزیں جو تھی کاغذات دستاویزات اور جو پیسے اور جو نقدی اور جو کچھ سامان چھینا تھا انہیں وہ سب بھی واپس مل گیا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان کو زد و کوب بہت کیا. اس عمر میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا راشد محمود کو. یہ ایک افسوسناک ہے. تاہم وہ کہتے ہیں الحمدللہ میں صحت یاب ہوں, کوئی ایسی بات نہیں دوستوں کے لیے, جو میں سہ گیا وہ سہ گیا, بس وہی بچا, باقی جو کچھ لے گئے تھے وہ سب واپس آ گیا. تو یہ ایک اچھی بات ہے. پولیس مبارکباد کی مستحق ہے. ایک چھوٹی جگہ کی پولیس نے اس طرح کام کیا. یقیناً ڈی پی او, ڈی ایس پی اور باقی بھی عملہ جتنا بھی وہ مبارکباد کی مستحق ہے, اور ہم ان کو سلام کرتے ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستانی لیجنڈ کو نہ صرف بچایا بلکہ اس کو مطلب اس کے معاملات جو تھے, اس کی چیزیں جو تھیں وہ بھی واپس دلوائی. باقی اللہ مالک کے تشدد ہو گیا, اب جو ہونا تھا جو قسمت میں تھا. اگلی بات کرتے ہیں ٹرمپ کی دھمکی اور امریکی پرچم نظر آتش. ٹرمپ کی دھمکی یہ ہے کہ لاس اینجلس میں جو ہنگامے ہو رہے ہیں وہاں نیشنل گارڈز بھیجے گئے اور مزید بھیجے جائیں گے. وہاں کرفیو بھی لگا ہے اور وہاں حالات کشیدہ ہیں, بے تحاشا کشیدہ ہیں. کیوں کہ وہاں گورنر ان کی پارٹی کا نہیں ہو. گورنر بڑا بااختیار ہوتا ہے, اور گورنر نے اب کہا ہے کہ ہم وفاقی ٹیکس نہیں دیں گے, یعنی ٹرمپ کے خلاف ایک اور یہ. اور ادھر سے ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ ہم تارکین وطن کو نکال کے دم لیں گے, نہیں چھوڑیں گے غیر قانونی. تو یہ اٹھ کھڑکا وہاں لگ گیا ہے. اب امریکی پرچم نظر آتش کہاں ہوا؟ بھارت اور بھارت کے ہندو, انتہا پسند ہندو بڑے پریشان ہیں کہ ٹرمپ نے یہ ثالثی کی بات کیوں کی, ٹرمپ نے کشمیر کا نام کیوں لیا, ٹرمپ بیچ میں کیوں آیا. وہ مودی کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, مودی سرکار کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, جے شنکر کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں, اور انہوں نے احتجاج کیا ٹرمپ کے خلاف, امریکہ کے خلاف, اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا حکومت سے کہ تمام معاہدے امریکہ سے کینسل کر دیں, نہ ان کی گاڑیاں بنائیں, نہ ان کا طیارے لیں, نہ کچھ, کوئی چیز ان سے مت لیں, جو بھی معاہدے وہ بھی ختم کر دیں. اور ساتھ ہی انہوں نے امریکن پرچم کو روندا اور اس کے بعد اسے نظر آتش کر دیا. بھارت اور بھارتی سرکار کی مشکلات میں کمی نہیں ہو رہی. منی پور اور وہ جو آسام میں جو مسئلہ بنا وہ بھی ہے, 6-7 اور جو ہے سسٹر جو ریاستیں ہیں 7 ان میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ایک وہ خالصتان کا مسئلہ چل رہا ہے. تو بہت پریشانیاں ہیں. اس پریشانی میں اندازے یہ لگائے جا رہے ہیں کہ ایک بار پھر وہ پاکستان سے ہاتھ جوڑی ضرور کرے گا, کوئی نہ کوئی مکاری دکھائے گا, کوئی نہ کوئی کام کرے گا. لیکن پاکستانی وفد تیار ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں اور ہم جنگ کے لیے بھی تیار ہیں. تو یہ کام ہوگا. نہ وہ پانی بند کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ پاکستان کا انشاءاللہ مقابلہ کر سکے گا, اس لیے کہ یہاں سب کچھ تیار ہے. تینوں افواج تیار ہیں, بحری, بری, فضائیہ. فضائیہ نے تو دکھا دیا, بحری نے بھی دکھا دی, اپنے بری نے بھی دکھا دیا. اب بحریہ رہ گی, اس سے بھی 2 ہاتھ کر لے اگر اسے شوق ہے تو. اگلی بات کرتے ہیں افسوسناک. بھارتی چاہے ہمارا ازلی دشمن, لیکن انسانوں کی جانیں گئی ہیں. ایک بھارتی طیارہ جو احمد آباد سے اڑ کے لندن کی پرواز کر رہا تھا, جس میں برطانوی بھی تھے, کینیڈین بھی تھے, اور بھی دوسرے ممالک کے لوگ تھے موجود, اور بھارتی بھی تھے. وہ پرواز کے صرف 1-1.5 منٹ کے بعد گر گیا احمد آباد ایئرپورٹ کے نزدیک, اور گرا بھی لڑکیوں کے ہاسٹل کے اوپر ہے. اب یہ نہیں پتہ لگا کہ وہاں کتنی ہلاکتیں ہوئیں, بچا ہو گیا, لڑکیاں تھیں ہاسٹل میں کہ نہیں. یہ جب تک میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں اس وقت تک یہ اطلاعات نہیں ملی تھی, لیکن بہت نقصان ہوا. 242 افراد, جس میں 12 ارکان جو تھے حملے کے بھی تھے بھارتی. لیکن ایک شخص معجزاتی طور پہ, معجزات دکھاتے ہیں اللہ جس کو کہتے ہیں, جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکے, اس کو اللہ نے ہدایت دی. اس نے جناب ایمرجنسی ڈور کھول کے چھال مار دی اور وہ بچ گیا. ایک صرف 242 میں سے صرف ایک شخص بچا ہے, وہ پیراشوٹ کے ذریعے نیچے آ گیا تھا, جس نے بھی لائف جیکٹ پہن کے آیا ہوگا, جیسے بھی آیا بچ گیا. وہ مجھے وہ یاد آ گیا جب کراچی میں ہمارا طیارہ گرا تھا, تو وہاں بھی ظفر مسعود ہمارے آرٹسٹ دوست ہیں, ہمارے سینئر ہیں, منور سعید صاحب کے صاحبزادے جو پنجاب بینک کے صدر ہیں ظفر مسعود, وہ اکیلے زندہ بچے تھے. تو اللہ جسے رکھے تو اللہ ان کو زندگی دے. لیکن یہ افسوسناک واقعہ پاکستانی حکومت نے, پاکستان نے بھارتی عوام سے, بھارتی حکومت سے اس حادثے پر, افسوسناک حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے. شکر الحمدللہ یہ کہ ابھی تک بھارت نے اس طیارے کے گرنے پر میں پاکستان کو ملوث نہیں کیا. اللہ کرے آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی نہ کرے, ورنہ کوئی پتہ نہیں کہ وہ کوئی بھی راستہ بنا سکتے ہیں. اور جب دشمنی لڑائی چلتی ہے, کہتے ہیں جنگ
اور وہ محبت میں سب کچھ جائز ہے. تو اس وقت جنگ چل رہی ہے، تو جنگ میں وہ کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں، تو یہ بھی سلسلہ ہو سکتا ہے. تو اب معاملات جو ہیں وہ کرتے ہیں وزیر اعظم کی. وزیر اعظم ناراض ہیں، لیکن ایک روزہ دورے پہ چلے گئے دبئی، اور انہوں نے کہا واپس آ کے میں دیکھوں. ناراض کس بات میں؟ ناراض اس بات میں کہ وہ جو انہوں نے سینٹ کے چیئرمین اور قومی اسمبلی کے جو ہے اسپیکر، ڈپٹی چیئرمین، ڈپٹی اسپیکر، ان سب کی جو تنخواہ میں اضافہ ہوا تھا، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ انہوں نے پارلیمنٹری کمیٹی کا اجلاس بلا کے ایک کی صدارت کی یوسف رضا گیلانی صاحب نے، اسپیکر صاحب نے سینٹ کی، اور دوسری طرف کی سردار اعجاز صادق نے، اور خود ہی انہوں نے اضافہ کر لیا. لیکن پارلیمنٹ سیکریٹریٹ نے وضاحت کی ہے کہ ایسا بات نہیں ہوئی. تنخواہوں میں اضافہ جو ہے صرف اور صرف حکومت کر سکتی ہے، کابینہ کر سکتی ہے. لیکن جب یہ خبریں چھپی تو وزیر اعظم نے نوٹس لیا اور وہ بہت ناراض ہوئے. لیکن اب واپسی میں انہیں پتہ لگے گا باجی یہ خبر نہیں سی، یہ تو افواہ سی. اللہ کرے یہ افواہ ہی ہو، کہ قوم نے بھی بڑا اس کا ریئیکشن دیا تھا، رد عمل، کہ یہ کون سا طریقہ ہے. ایک عام مزدور کی جو کم از کم تنخواہ ہے اس میں تو اضافہ نہیں کیا گیا اس مہنگائی کے دور میں بھی. لیکن اسپیکر، قومی اسمبلی، سینٹ کے چیئرمین، ڈپٹی اسپیکر، سب کا اضافہ خود بخود کر لیا. لیکن وہ ابھی تک نہیں، کیونکہ پارلیمنٹ سیکریٹریٹ نے اس کی وضاحت کر دی. اس وقت تک اتنی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد. اللہ حافظ.